بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، واطمأنوا بها، اور وہ مطمئن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، یعنی دنیا کی زندگی کے ساتھ. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں، بعث بعد الموت کے قائل نہیں ہیں. فرمایا کہ جو لوگ بعث بعد الموت پہ یقین نہیں رکھتے، مرنے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ لقاءنا سے تعبیر کر رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی مرنے کے بعد کے زندہ ہونے کی امید نہیں رکھتے، حشر کی اور حساب و کتاب کی اور جنت جہنم کی امید نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سب کچھ دنیا کی زندگی ہے. اور وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. کون سی آیتیں؟ یعنی وہ آیات قرآن کریم کی یا وہ دلائل جو یعنی قیامت کی دلیل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی دلیل ہے، اور صرف یہ شرعی دلائل، شرعی آیات ہی نہیں بلکہ دنیا میں پھیلی کونی آیات جو ہیں، کائنات میں اللہ کی قدرت ہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی. تو اللہ کی آیتوں سے مراد، ہماری آیتوں سے مراد شرعی آیات بھی ہیں اور کونی آیات بھی ہیں. شرعی آیات سے مراد تو یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کے دلائل جو مرنے کے بعد کی زندگی پر دلالت کرتے ہیں اور قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا اس بات تو کرتے ہی کرتے ہیں. کونی دلائل جو ہیں، کونی آیات، وہ کس طرح مرنے کے بعد کی زندگی پر دلالت کرتی ہیں. اس کائنات میں بکھری نشانیاں یہ کیسے دلالت کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں سے غافل ہیں. کون سی آیتیں؟ ایسی آیتیں جو آخرت پر دلالت کرتی ہیں. قرآن کی وہ آیات جو آخرت کے بارے میں بتاتی ہیں، جیسے ہم اس سورت کی شروع سے پڑھ رہے ہیں. ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں، جنت جہنم کی بات ہے. تو ہماری آیات سے مراد شرعی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہیں، اور ان آیات سے مراد کونی آیات بھی ہو سکتی ہیں، کائنات میں بکھرے دلائل. اس سے آخرت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے بعد کہ مرنے کی زندگی کیسے ثابت ہوئی؟ بات تو یہاں تو مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ در حقیقت ہماری آیات سے غافل ہیں. یعنی اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیوں ہے؟ انکار کی دلیل یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم جب مٹی بن جائیں گے اور ہم بسیدہ ہڈیاں ہوں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ کی قدرت کے اوپر انکار ہے نا.
تو اللہ کی قدرت تو کائنات کی بکھری ہر نشانی سے اور کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ کی قدرت ثابت ہوتی ہے، اور یہ اصل میں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت پر اعتراض کر کے۔ اللہ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کی دلیل، اس کی شرعی دلائل تو کتاب و سنت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ عقلی دلائل یا کونی دلائل کیا ہیں اس کے؟ کائنات میں جتنی اللہ کی عظمت کے حوالے سے اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے، تو یہ سب کے سب باس بعد الموت کی دلیل ہیں۔ تو یہ ان تمام آیات سے غافل ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ جو دنیا پر مطمئن ہو گئے ہیں، دنیا پہ راضی ہو گئے ہیں اور آخرت کے منکر ہو گئے ہیں، تو ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ مطلب پہاڑ ہیں، یہ زمین ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بلاسٹ ہوا، وہ خود بخود بن گیا، اس حساب سے یہ لوگ آخرت کے منکر بنتے ہیں۔ جی میں سمجھ نہیں پایا، آپ نے کہا کہ آخرت آپ نے جو سوال کیا نا آخرت کے بارے میں کہ آخرت کا کیسے ثابت ہوگا ان سے، کیسے ہوتا ہے، تو یہ مطلب سمجھ نہیں آئی، اس وجہ سے میں اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں مشرکین مکہ تھے۔ مشرکین مکہ تو ملحد نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہم انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن وہ کہتے، اور اللہ کتنے طاقتور ہیں، وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن کہتے تھے مرنے کے بعد اللہ کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب، ایک تو اللہ نے قرآن کریم کی آیات پیش کی، اور قرآن کریم کی آیات میں اللہ نے آخرت کا منظرنامہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ اللہ اکثر اپنی قدرت بیان کرتے ہیں کہ تم جب آخرت کا انکار کرتے ہو تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جس طرح زمین جب کھیتی کٹنے کے بعد سب کچھ کاٹ دیا جاتا ہے، بنجر زمین ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوبارہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پھر اسے سرسبز کر دیتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی اس کی بہت زبردست دلیل ہے کہ جیسا بنجر زمین جو ہے وہ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، تو اسی طرح انسان مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسا بیان کرتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، پہلی دفعہ پیدا کرنا تو نسبتاً زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ پہلی دفعہ پیدا کرنے کو تو مشرک مانتے ہیں نا۔ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جو اللہ تعالیٰ درخت سے آگ نکالتا ہے، سبز درخت سے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب درخت سے آگ نکالنا، یہ آپ سمجھے متضاد چیز ہے۔ درخت میں نمی ہوتی ہے، تری ہوتی ہے، اس سے آگ نکالنا، تو وہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو بنجر زمین کی بات ہے، تو اللہ نے جگہ جگہ اس قسم کے دلائل پیش کیے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات ان سے بھی غافل ہیں، اور جو کونی آیات ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانی ہیں ان سے بھی غافل ہیں۔ باقی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہر چیز خود بخود ہی بن گئی۔ اصل میں ان کی بات ویسے ہی عقلاً وہ عقل کے مطابق ہی نہیں ہے، ان کی بات لاجک کے مطابق ہی صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ چھوٹی چیز خود نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات جس کے اندر اتنا زبردست سسٹم چل رہا ہے، ایک سیکنڈ کا حساب ہے اور اتنی کاریگری ہے، تو یہ چیز خود بخود کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اب جب ایک بندہ آخرت کا منکر ہے، اس کو آخرت کا اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت ہے نہیں ہے، اور دنیا کے اندر اللہ نے دنیا کو دارالجزاء بنایا نہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے اندر
ظاہراً اللہ کے عذاب کا شکار نہیں ہوتے۔ جو دنیا میں اللہ کے عذاب کا شکار بھی ہوتے ہیں ان کو دنیا کے اندر جو سزا ملتی ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق نہیں ملتی، ان کے اعمال سے بہت تھوڑی سزا ملتی ہے دنیا کے اندر۔ اب فرعون تھا، فرعون نے جتنے بچوں کو قتل کیا اور جتنے ظلم کیے فرعون نے، تو جب فرعون سمندر میں غرق ہوا تو اس پر تو ایک دفعہ موت آئی، لیکن اس نے کتنے سینکڑوں بچوں کو، ہزاروں بچوں کو اور ہزاروں لوگوں پر ظلم کر کے ان کو قتل کیا تھا، تو وہ فرعون پر ہزاروں دفعہ تو موت طاری نہیں ہوئی۔ دنیا کے اندر تو ہزاروں دفعہ موت طاری نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر تو ایک ہی دفعہ موت طاری ہوگی۔ تو دنیا کے اندر کسی کو سزا بھی ملتی ہے وہ اس کے عمل کی پوری سزا نہیں ہوتی، اور اکثر لوگوں کو دنیا کے اندر سزا نہیں بھی ملتی تب بھی موت مر جاتے ہیں۔ تو دنیا اللہ نے جزا کے لیے رکھی نہیں، اللہ نے تو جزا کے لیے آخرت رکھی ہے۔ تو اب جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے تو پھر ان کے اندر اللہ کا ڈر ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی شرم و حیا پیدا ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ سے بچ سکیں، تو پھر وہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے اعمال کے اندر کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ ہر قسم کا الٹا سیدھا گناہ کرتے ہیں، ہر قسم کا لالچ، اور لالچ کے اندر وہ ہر قسم کی ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کی یہ جو کمائی ہے گناہ، آخرت نہیں ہے ان کے نزدیک، تو آخرت کا ڈر نہیں ہے، تو آخرت کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو گناہ کرتے ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے آگ ہے قیامت کے دن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو قیامت کے دن ان کو سزا ملے گی سخت ترین، یہ سزا کوئی اللہ کی طرف سے ظلم زیادتی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ چلیں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا اور نیک عمل کرنے والوں کا جنت کا ذکر کیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، يهديهم ربهم بإيمانهم، ہدایت دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے ایمان کے سبب۔ تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، آخرت کا انکار کرنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا ہے کہ ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جہنم کی آگ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنی کمائی کی وجہ سے ہے، اللہ کا ان کی طرف ان کے اوپر کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب پیچھے جب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منکرین کا ذکر کیا ہے تو گویا کہ یہاں ایمان والوں، نیک عمل کرنے والے، ایمان میں ایمان کے سارے ارکان آ جاتے ہیں، خاص طور پر آخرت پر ایمان وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ہدایت دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کو ان کا رب ہدایت دے دے گا سیدھے رستے کی، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کے لیے انسان کا کوئی عمل ہونا چاہیے، انسان کی طرف سے کوئی چاہت ہونی چاہیے، انسان کا ایمان ہوگا، کوئی نیکی ہوگی، کوئی چاہت ہوگی، کوئی شوق ہوگا، تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی طرف سے کوئی چاہت نہ ہو اور کوئی نیکی نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، اور اللہ کی طرف سے زبردستی انسان کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ انسان سے انسان اللہ کے بارے میں جو ظن رکھتا ہے، اللہ انسان سے ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان برا ظن رکھتا ہے اللہ سے، اور ایک انسان وہ نیکی کا شوق نہیں رکھتا، اس کے دل میں نیکی کی، ایمان کی طلب نہیں ہے، تو اسے توفیق بھی نہیں ملتی۔ جو بندہ شوق رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا، طلبگار ہوگا ہدایت کا، تو اسے ہدایت ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو نیک عمل جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے اس ایمان، ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ کس کی ہدایت دیتے ہیں؟ ایمان کی طرف ہدایت دیتے ہیں، راہ حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں، جنت کی طرف اللہ انہیں لے جاتے ہیں۔
اللہ انہیں ایمان کی طرف ہدایت دیتے ہیں، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان کو سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں، اور اس سیدھا راستے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ بعض مفسرین نے یا یہدیہم ربہم بایمانہم سے پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ مراد لیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے جنت کا رستہ دکھائے گا۔ یہاں جنت کا رستہ یہ موجود نہیں ہے الفاظ میں، لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے آخرت اور میدان محشر حشر کے ضمن میں، تو حشر میں ایمان اور عمل صالح کا بدلہ جنت ہے۔ اور پچھلی آیات میں جو لوگ آخرت پر امید نہیں رکھتے، دنیا پر مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا بدلہ جہنم کی صورت میں دکھایا گیا، تو یہاں جنت مراد ہے۔ تو گویا کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، اب جنت کا رستہ تو پل صراط سے گزر کر آنا ہے۔ اب جنت کا رستہ قیامت کے دن میدان محشر میں بھی جنت کا رستہ اتنا آسان نہیں ہے، اندھیرا ہوگا، روشنی کی ضرورت ہوگی، روشنی ملے گی، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوگی تو انسان جنت کی طرف جا سکے گا۔ تو وہ جو روشنی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ، اور پل صراط کو جو اللہ عبور کروائیں گے، تو یہ سب کے سب اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ اس کا سبب انسان کا ایمان بنے گا، دنیا کے اندر انسان کے نیک اعمال اس کا سبب بنیں گے۔ جس طرح جہنم میں جانے کی وجہ، یعنی اللہ بلا وجہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیج دیں گے، جہنم میں جانے کا سبب انسان کی اپنی کمائی بنے گی دنیا کی، دنیا کے اندر اس کا انکار بنے گا، دنیا کے اندر جو وہ دنیا پر مطمئن ہو گیا اور دنیا پر راضی ہو گیا اور آخرت کا انکار تھا اور آخرت کے لیے اس نے کوئی کوشش نہیں کی، تو یہ چیزیں جہنم میں جانے کا باعث بنیں گی انسان کے اعمال، اور جنت میں جانے کا باعث اللہ کی طرف سے ہدایت کا باعث بھی انسان کا ایمان بنے گا۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، آگے جنت کا ذکر آ گیا باقاعدہ، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ کن کے نیچے سے نہریں؟ ان اہل جنت کے نیچے سے، نیچے زمین، نیچے نہریں ہوں گی، نہریں بھی ہوں گی اور باغات بھی ہوں گے، گنے باغ، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں والے باغات میں اللہ انہیں ٹھہرائیں گے، اور انہیں اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے وہ جنت میں ٹھہرائیں گے، اور اس نعمتوں والے باغات میں، گھنے باغات میں نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی، بڑا خوشنما منظر ہوگا۔ جی جو اتنا اندھیرا ہوگا جتنا دنیا میں، ہاں بیٹا، قیامت کے دن بہت اندھیرا ہوگا، قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور اور روشنی عطا کریں گے، منافقوں کے پاس اور کافروں کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھیرے میں ہوں گے، اور جو ایمان والوں کو روشنی ملے گی وہ ان کے دنیا میں نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ کا مجھے بھی چاہیے، ہاں بیٹا، سب کو چاہیے، سبھی اور جو جنت والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ہماری روشنی پوری کر دے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارا نور پورا کر دے۔ تو بیٹا، جس طرح ہمیں دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے، تو اور ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اور اللہ کی رہنمائی کے اس کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ دنیا میں بھی ہدایت دیں گے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نور، اللہ ہمیں رستہ دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پل صراط پار کروائیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی پکار، دعواہم، دعوا پکار، ان کا پکارنا، ہم ان کا یعنی اہل جنت کا، جیسے دنیا میں جیسے کوئی بندے نے پکا ہوا ہے تو انسان کو روشنی نظر آ جاتی ہے، ان کے پاس روشنی ہے۔ نہیں بیٹا، جو بندہ کفر اور گمراہی اور بدعات میں ہوتا ہے نا، تو اصل میں یہ اندھیرے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو یہ کفر اور گمراہی، بدعتیں اور گناہ، تو یہ اندھیرے ہیں، اور جب انسان ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، اللہ رسول کی مانتا ہے، تو یہ اصل میں نور ہے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نا نیک لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافروں کے دوست طاغوت ہیں، شیطان اور شیطان کے چیلے اور کفر کے سردار، وہ انہیں نور سے، ایمان سے، نیک عمل سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اصل تو نور ہے نا، روشنی، تو یہ روشنی ایمان والوں کو دنیا میں بھی حاصل ہوتی۔ دیکھو یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، وہی اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بھی نور ہے نا، کیونکہ یہ ہماری نیک اعمال کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور نازل کیا جو بڑا نور ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی اگر ہم یہ اللہ ہمیں نور عطا کریں گے اور ہم نیک کام کریں گے تو پھر آخرت میں بھی نور عطا ہوگا، پھر آخرت میں بھی اللہ نور دیں گے۔ دنیا میں اندھیروں میں بھٹکا رہا، دنیا میں اندھیروں میں بھٹکنے سے مراد ہے کہ انسان گناہ کرتا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، تو یہ اندھیرے ہیں۔ تو جو دنیا میں اندھیروں میں ہوگا تو وہ آخرت میں بھی اندھیروں میں ہوگا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار یعنی اہل جنت کی، فیہا اس میں یعنی جنت میں، نعمتوں والی جنت میں، سبحانک اللہم یہ ہوگی، یہ ان الفاظ کے ساتھ ہوگی۔ اہل جنت میں ہر وقت سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، وہ یہ الفاظ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ جنت میں ایک دوسرے کو جو تحفہ دیں گے جنتی، تو جنت میں ایک دوسرے کو وہ جو تحفہ عطا کریں گے تو وہ سلام ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم کی جو ہے ندا اور السلام علیکم کی پکار جنت میں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی، زبان پر ہر وقت جاری ہوگی، اور ایک دوسرے سے جب بھی ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے اور سلام کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، تو جنت میں کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، مگر سلام سلام، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، لوگ ایک دوسرے سے محفوظ ہوں گے۔ اور اہل جنت جو ہے وہ جنت کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر وقت اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ کی توفیق سے ہم جنت میں آئے ہیں، اور یہ سارا کا سارا اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یعنی جس طرح دنیا کے اندر ہم سانس لیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اور اس سانس کے اوپر ہماری دنیا میں زندگی قائم دائم ہے۔ اگر یہ سانس چلنا بند ہو جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا۔ تو آخرت میں جس طرح دنیا میں سانس ہے، آپ سمجھیے اس طرح آخرت میں تسبیح ہے جنت میں۔ اہل جنت کے لیے یہ حیثیت جیسے دنیا میں ہمارے لیے سانس ہے، اور ہم سانس اپنی مرضی سے نہیں لیتے کہ ہم خود سوچ سمجھ کے سانس لیں، اور اگر ہم سانس لینا بھول جائیں تو موت آ جائے، اگر ہم رات سو جائیں اور ہمیں سانس لینا بھول جائے، یہ نہیں ہوتا۔ ہم جاگ رہے ہیں یا ہم سو رہے ہیں، ہمارا سانس خود بخود چل رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک الہام ہے، سانس اللہ کے الہام سے ہم سانس لے رہے ہیں اور ہماری زندگی قائم ہے۔ تو جنت میں اہل جنت کے لیے آپ سمجھیے سانس کی جگہ پر تسبیح ہوگی اور حمد ہوگی، یعنی وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو رہیں گے تو ان کو تسبیح اور حمد ایسے ان پر الہام ہوگی جیسے میں سانس الہام ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے سانس چل رہا ہے، اس طرح اہل جنت کی زبان سے تسبیح اور حمد نکلے گی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلہمون، اہل جنت کے بارے میں، یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس، کہ اہل جنت کو تسبیح یعنی سبحان اللہ و تحمید اور الحمدللہ یہ اس طرح الہام کیا جائے گا جیسے تمہیں سانس الہام کیا جاتا ہے، جیسے سانس اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اہل جنت یعنی یہ آپ
یہ سمجھیں کہ جنت میں بھی ہمیں بہت نیکیاں کرنی پڑیں گی، جنت میں بھی بڑی مشکلات ہوں گی. یہ جنت میں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. اہل جنت کو انشاءاللہ اللہ ہمیں اہل جنت میں سے کرے، تو اہل جنت کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہ آٹومیٹک ان کی زبان سے، جیسے دنیا میں آٹومیٹک سانس جاری ہے اور ہمیں سانس لینے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنی اٹینشن ہمیں نہیں ہونا پڑتا. تو اہل جنت کو جنت میں اس طرح تسبیح اور حمد اللہ کی طرف سے الہام ہوگا. تو ان کی پکار جنت میں سبحانک اللہم ہوگی، اور ان کا تحفہ جنت میں ایک دوسرے کو جو تحفہ دیں گے وہ سلام ہوگا. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار جنت میں الحمدللہ رب العالمین ہوگا، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی جب یہ بات ختم کریں گے تو وہ الحمدللہ رب العالمین پہ بات ختم کریں گے. تو یعنی تسبیح ہوگی، حمد ہوگی، اور ایک دوسرے کو سلام ہوگا. وَلَوْ يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ. تو یہ جنت کا منظر ہے، اور جہنم کا منظر اس کے الٹ ہوگا. جہنم میں ہر وقت وہ تکلیف میں ہوں گے، ہر وقت عذاب میں ہوں گے، اور ہر وقت ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے. ایسے ہی. تو جنت میں آپ دیکھیے کہ یہ کتنا خوشگوار منظر ہوگا، اور کتنا یعنی سلامتی اور اللہ کی تسبیح اور حمد ہوگی. اور اس کے لیے یعنی یہ نہیں ہے کہ جنت میں بھی عبادت کرنی پڑے گی، جنت میں بھی نیکی کرنی پڑے گی. یہ اللہ کی طرف سے آٹومیٹک اہل جنت کو عطا ہوگا، اور اس میں اہل جنت کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جنت تو انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے وہ جزا ہے، بدلہ ہے، ابتلا نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے آخرت میں، جنت میں. وَلَوْ يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. اور اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو شر، استعجالہم ان کا جلدی مانگنا خیر کا، اگر اللہ جلدی دے دے لوگوں کو شر جس طرح وہ خیر جلدی مانگتے ہیں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ البتہ تمام کر دیا جائے ان کی طرف ان کی مدت. اگر اللہ لوگوں کو بری چیز جلدی دینا شروع کر دے، جس طرح لوگ خیر جلدی مانگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمیں جلدی جلدی خیر ملے، اگر جس طرح لوگ جلدی خیر چاہتے ہیں، اگر اللہ اس طرح لوگوں کو جلدی شر دینا شروع کر دے تو پھر تمام کر دیا جائے ان کی طرف ان کی اجل پوری کر دی جائے. اجل سے مراد مقررہ وقت یعنی موت، ان کی موت آ جائے. پھر کیا مراد ہے اس سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ انسان خیر چاہتا ہے اور انسان چاہتا ہے مجھے جلدی خیر ملے، تو کئی دفعہ انسان غصے میں آ کر نہ چاہتے ہوئے شر مانگ لیتا ہے، غصے میں اور ٹینشن میں اور مخالفت برائے مخالفت میں. جس طرح مشرکین جب ان سے کہا جاتا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے، تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ. اب وہ عذاب مانگ رہے ہیں، شر مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ سے شر مانگتے ہیں، لوگ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور اللہ کا یہ ان پر احسان ہے کہ اللہ ان کے یہ شر کی دعا قبول نہیں کرتے جلدی. یعنی جس طرح لوگ خیر کی دعا کرتے ہیں اور لوگ اللہ سے خیر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں فوری خیر آ جائے، اور اللہ فوری دے بھی دیتے ہیں، اس طرح اللہ شر نہیں دیتے. اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ شر نہیں دیتے. ان کے منہ سے نکلی یہ برے دعائیں اور برے کلمات بھی اللہ جلدی پورے نہیں کرتے، اللہ پھر ڈھیل دے دیتے ہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر اللہ لوگوں جیسا لوگ خیر کی دعائیں کرتے ہیں اور جلدی خیر مانگتے ہیں اور خیر مل بھی جاتی ہے، اس طرح اگر اللہ ان کی شر کی دعائیں اور اللہ ان کے منہ سے اس قسم کے نکلے ہوئے الفاظ جلدی پورے کر دے، تو دنیا میں پھر وہ زندہ کیسے بچیں؟ وہ زندہ ہی نہیں بچیں گے. موت آ جائے گی، اور موت ان کے لیے تباہی کا پیغام لائے گی. دنیا میں بھی موت اور تباہی، اور آخرت تو ان کی ہے ہی ساری تباہی ہی تباہی. تو اللہ کی طرف سے اگر مہلت ملتی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کو غنیمت جانو اور اپنی اصلاح کر لو. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ مراد ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ بعض لوگ جس طرح خیر مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور چاہتے ہیں جلدی خیر، ہم جو خیر مانگیں جلدی خیر پوری ہو جائے، اس طرح بعض لوگ کسی وجہ سے ناراضگی سے، کسی وجہ سے اپنے ہی بارے میں شر مانگ لیتے ہیں.
غصے میں انسان بعض دفعہ اپنے خلاف بد دعا کر لیتا ہے، بعض دفعہ اپنے خلاف بد دعا کر لیتا ہے، بعض دفعہ اپنے پیاروں کے لیے کسی وجہ سے غصے میں آ کر انسان اپنے پیاروں کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، بعض دفعہ انسان اپنی بیوی بچوں کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، بعض دفعہ انسان اپنی ہی چیز کے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے کہ میری چیز تباہ ہو جائے۔ تو انسان کئی دفعہ اپنے بارے میں بد دعا کر دیتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کہ بچے کی کسی بات پہ ناراض ہو کر بھئی تیرا بیڑا غرق، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تو میری نظروں سے دور ہو جائے، اور اس قسم کے الفاظ بعض دفعہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، تو اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم اگر اس قسم کے الفاظ کہتے ہو تو تو انسان کو ایسے الفاظ کہنے نہیں چاہیے۔ اگر انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی پورا نہیں کرتے۔ اگر اللہ ایسی باتوں کو جلدی پورا کرنا شروع کر دیں تو لوگ زندہ نہ بچیں، لوگوں کو مہلت نہ ملے۔ تو یہ مطلب ہے، دیکھیں، اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں تو تم جلدی مانگو نا، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے منہ سے غصے کی وجہ سے نکل گیا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ فوری قبول نہیں کرتے۔ کبھی اللہ سزا دینے کے، کبھی لوگ زیادہ ہی کام کریں، اللہ سزا دینے کے لیے اس طرح کر بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ اکثر ڈھیل دے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو برائی، جس طرح مانند ان کے جلدی مانگنے کے خیر کو، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ تمام کر دیا جائے ان کی طرف ان کی مدت، لوگوں کی موت آ جائے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری لقاء کی، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کفار کا ذکر کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، اور وہ پھر اپنے سرکشی میں حیران و پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ انہیں سمجھ کچھ نہیں آتی، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوتی ہے، حیران و پریشان پھر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی آیت کریمہ کی تشریح میں، صحیح حدیث ہے وغیرہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے خلاف بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے نوکر چاکر کے بارے میں بد دعا نہ کرو، کسی سے غلطی ہو تو انسان بد دعا دے دیتا ہے، ان کے بارے میں بد دعا کا نقصان بھی ان کو بھی پہنچنا ہے اور انسان کو بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے خلاف بھی بد دعا نہ کرو۔ انسان کئی دفعہ اپنی ہی چیز، اپنی ہی مال کے بارے میں انسان بد دعا کر دیتا ہے، اپنی سواریوں کے بارے میں۔ اس دور میں مویشی ہوتے تھے، سواری ہوتی تھی۔ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ، تم اس گھڑی کی موافقت نہ کرو اللہ کی طرف سے، وہ گھڑی مراد پانے کی ہوتی ہے، اس میں انسان جو اچھی بری بات کہ کئی دفعہ وہ پوری ہو جاتی ہے، ایسی گھڑیاں آتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بد دعا اس گھڑی میں ہو جائے کہ جس گھڑی میں جو بات ہو وہ بات پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ وہ پکار قبول کر لے، وہ بد دعا قبول کر لے، تو تم اس سے بچ جاؤ۔ یعنی اللہ اکثر انسان کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ اپنے رحمت سے اسے ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن ایک گھڑی آتی ہے دن میں، اس گھڑی میں جو انسان کے منہ سے نکلے، اچھی بات وہ پوری ہو جاتی ہے، بری بات نکلے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نہیں پرواہ کرے گا تو ممکن ہے کہ انسان کی بد دعا اس گھڑی کے موافق ہو جائے، جس گھڑی میں ہر چیز ہو جاتی ہے، پھر جو انسان منہ سے نکالتا ہے، تو پھر وہ دعا قبول ہو جائے، اور پھر تم بعد میں افسوس کرو، کاش کہ میں بد دعا نہ کرتا اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے خدام کے بارے میں، اپنی سواری کے بارے میں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب چھوتا ہے انسان کو دکھ، تکلیف، دعانا پکارتا ہے ہمیں، لِجَنبِهِ اپنے پہلو کے بل، أو قاعدًا یا بیٹھے ہوئے، أو قائمًا یا کھڑے ہوئے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پس جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس کا دکھ، اس کی تکلیف،
ہم دور کر دیتے ہیں. مرہ وہ گزرتا ہے، کأن گویا کہ لم یدعونا نہیں اس نے پکارا ہمیں، الی ضر تکلیف کی طرف، دکھ کی طرف، مس جو اسے چھوا تھا. اللہ کہتے ہیں انسان کا مزاج کیسا ہے، انسان کا ایک مزاج ہے کہ جب انسان کو یعنی اللہ کی طرف سے مشکل آزمائش نہ آئے تو انسان دعا مانگے گا ہی نہیں. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، تو انسان کہے گا یہ نعمتیں تو میں نے اپنی صلاحیت سے حاصل کی ہیں، یہ تو میری محنت ہے. لیکن جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو پکاروں گا، اللہ سے اس مصیبت سے نجات مانگوں گا تو مصیبت سے نجات مل جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور پھر وہ پھر لیٹے ہوئے بھی پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی پکارتا ہے، کھڑے ہوئے بھی پکارتا ہے، پھر وہ ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کو پکارنا تو اچھی چیز ہے، چاہے مصیبت میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں، خرابی کیا ہے یہاں؟ خرابی یہ ہے کہ جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو. تکلیف کس نے دور کی؟ دعا انسان نے مانگی، لیٹے ہوئے مانگی، بیٹھے ہوئے بھی مانگی، کھڑے ہوئے بھی مانگی. اب اللہ نے انسان کے مانگنے پر اس کی مشکل دور کر دی. ایسے لفظی مطلب ہے گزر جاتا ہے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں ہمیں کسی تکلیف کے بارے میں جو اسے چھوئی تھی. یعنی انسان ایسے، یہ محاورہ ہے، انسان ایسے ہو جاتا ہے اس کے بعد جیسے کبھی تکلیف آئی نہ ہو، یعنی پھر اس کو اللہ یاد ہی نہیں رہتا ہے. یہ قابل مذمت ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی مشکل میں اللہ یاد آتا ہے بس. تو پھر نعمت میں، تو نعمت میں اگر اللہ یاد نہیں آتا اور نعمت میں انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو ایک مسلمان کے شان نہیں ہے. اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ اگر مشکل میں، دیکھیے مشکل میں تو ہر ایک اللہ کو پکارتا ہے، مشکل میں اللہ کو پکارے تو نعمت میں بھی اللہ کو پکارے. نعمت میں یاد رکھے کہ میرے اللہ نے مشکل میری دور کی تھی اور یہ نعمت بھی مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ اللہ چاہے تو مجھے اللہ یہ نعمت چھین سکتا ہے. تو اصل اللہ کا بندہ وہ ہے حقیقی جو مشکل کے ساتھ آسان وقت میں بھی، نعمت کے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھے. اگر ایک بندہ صرف مشکل میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ چیز قابل مذمت ہے. اس انسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا، یہ برے لوگوں کی فطرت اللہ بتاتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسان پر انعام کریں تو منہ موڑ لے اور اپنے پہلو کے بل جھک جائے. تکبر کی طرف اشارہ. جب ہم انعام کریں تو انسان متکبر ہو جائے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کوئی مشکل آئے تو لمبی دعائیں کرنا شروع کر دے. دیکھیں کچھ بدبخت تو ایسے ہیں نہ خوشی میں اللہ کو پکارتے ہیں نہ غم میں اللہ کو پکارتے ہیں، وہ تو قابل مذمت ہے ہی ہیں. وہ بھی قابل مذمت ہے جو مشکل میں اللہ کو پکارے اور مشکل میں لمبی لمبی دعائیں کرے، بیٹھے ہوئے بھی دعائیں کرے، لیٹے ہوئے بھی دعائیں کرے، کھڑے ہوئے بھی دعائیں کرے، ہر وقت وہ اللہ سے دعائیں کرے. مشکل میں تو انسان بڑا جو ہے نا وہ نمازیں پڑھنے والا بن جائے، بڑا صدقہ کرنے والا بن جائے، لیکن جیسے مشکل دور ہو تو جیسے کبھی مشکل آئی نہیں. جیسے حدیث میں مثال ہے پرانے لوگوں کی کہ پرانے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو اندھا تھا، ایک شخص تھا کہ جو گنجا تھا جس کے بال نہیں تھے، اور ایک شخص تھا جو ایک نابینا تھا اور ایک کے بال نہیں تھے، اور ایک مریض تھا، کوڑی کا مریض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کے پاس فرشتہ بھیجا. فرشتہ نے ہر شخص کے پاس گیا فرشتہ اور ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو جو اندھا تھا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی لوٹ آئے. جو جس کے بال نہیں تھے اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے بال آ جائیں، میں بھی عام لوگوں کی طرح میرے بال ہوں. اور تیسرے بندے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں. تو وہ فرشتہ تھا انسانی شکل میں آیا تھا، اس فرشتے ہاتھ پھیرا آنکھوں پر، سر پر، جسم پر، تو اللہ نے ٹھیک کر دیا انہیں. تو ان کو صحت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ساتھ اس فرشتے نے انہیں وہ مویشی بھی دیے. کسی کو اونٹ دے دیے، بہت سارے اونٹ، کسی کو گائیں دے دی، کسی کو بکریاں دے دی. تو وہ بڑھتی گئیں. اب پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اللہ نے اسی فرشتے کو بھیجا انہی 3 لوگوں کے پاس. صحیح حدیث ہے. تو دو لوگوں کے بعد فرشتہ گیا اور فرشتے نے کہا کہ
میں غریب شخص ہوں، میری مدد کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری مدد کیسے کریں؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک وقت تھا تم بھی تو مشکل حالت میں تھے. تو وہ دو لوگ ان میں سے کہنے لگے ہمیں تو کبھی مشکل آئی نہیں، ہم پہ تو کبھی آزمائش آئی نہیں، یہ مال دولت تو ہمارے باوجداد سے ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، ہم تو ہمیشہ سے ٹھیک تھے. ایک شخص جو ہے، تیسرا شخص، تو وہ کہنے لگا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا کہ میں مشکل میں تھا، تو ایک بندہ آیا تھا تو اس نے ہاتھ پھیرا اور پھر اس نے مجھے مویشی دیے، تو یہ اللہ کا کرم تھا مجھ پر، اللہ نے مجھے صحت بھی دی، اللہ نے مجھے مال بھی دیا، اب تم مشکل میں ہو تو تم جو مال لینا چاہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو اس نے بتایا میں فرشتہ ہوں اللہ کا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آزمائش تھی. تو وہ جو دو لوگ جو بھول گئے تھے ان کو دوبارہ پچھلی حالت میں مبتلا کر دیا گیا، اور وہ جو شخص جو اس نے اپنی حالت کو یاد رکھا تھا اچھی حالت میں بھی، تو اس کی پھر نعمتیں باقی رہیں اللہ کی طرف سے. تو یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ انسان مشکل میں تو انسان اللہ کو بھی پکار لیتا ہے، لیکن نعمت میں اللہ کو نہیں پکارتا. تو مشکل میں اللہ کو پکارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. جو شخص نہ خوشی میں اللہ کو پکارتا نہ غمی میں، تو یہ تو برا ہے ہی. جو شخص غمی میں اللہ کو پکارتا ہے، مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے، خوشی میں نہیں پکارتا، یہ بھی برا ہے اسی طرح ہی. ہاں وہ شخص صحیح ہے جو مشکل کے ساتھ خیر میں بھی اللہ کو یاد رکھے، اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، فخر میں مبتلا نہ ہو، اور وہ خوشی میں بھی اللہ کو پکارے اور خوشی میں بھی یاد رکھے کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اسی طرح مزین کر دیا جاتا ہے اسراف کرنے والوں کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. جو لوگ خوشی میں پھر اللہ کو نہیں پکارتے، صرف مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو ایسے اسراف کرنے والوں کے لیے، ایسے حد سے گزرنے والوں کے لیے پھر ان کے برے اعمال ان کے نظروں میں مزین ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے بڑا راضی ہے. تو ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں اصل میں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. اصل میں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ ناراض ہے، کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ ناراض ہے. ضروری نہیں اللہ کی ناراضگی کی دلیل مصیبت آنا ہو. اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی ذات بلا دے، اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ کی یاد بلا دے، اور اللہ کسی کو جو ہے وہ اپنے سے دور کر دے، اور اللہ اس کو غفلت میں مبتلا کر دے، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. ہم اس کو عذاب نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھین لے. یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو چھوٹا عذاب ہے. بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ کسی کو غفلت میں اس طرح مبتلا کرے کہ مرتے دم تک اسے توبہ کی توفیق نہ ملے. یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے اسے عذاب قرار دیا منافقین کے بارے میں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تمہیں منافقین کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ چاہتے ہیں اللہ ان چیزوں کو اس کے لیے دنیا میں عذاب بنا دے. کیسے عذاب بنا دے؟ کہ ان کی جانیں نکلیں تو وہ کافر ہوں. یہ ہے عذاب. یہ ٹھوکر لگ جائے اور یہ تو کوئی بڑا عذاب نہیں ہی ہے. اگر ٹھوکر سے انسان کو ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، تو صرف ٹھوکر لگنا، صرف مصیبت آنا یہ عذاب نہیں ہے. اللہ کسی کو غفلت میں مبتلا کر دے اور کسی کے برا عمل اس کے لیے مزین کر دے، اور یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ انسان کے عمل کی وجہ سے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.